مفتہ صاحب، نواز شریف کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی حامی بھر چکے ہیں کہ جا سکتے ہیں اڈیالہ جیل. کیا ان کو جانا چاہیے کہ آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی پیغام آیا؟ نہیں، کوئی پیغام نہیں آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی افواہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کو کسی لے جائیں گے، لیکن اگر کوئی طریقہ کار سے میاں صاحب اگر بات چیت کرتے ہیں عمران خان صاحب سے، اور وہ دونوں بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے، اور وہ اگر کسی مفاہمت کی طرف جاتے ہیں تو وہ ملک کے لیے بہتری ہوگی، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو تو یہ ایک مثبت قدم ہوگا. اچھا مفتہ صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا کلیئر آپ کر دیں. آپ کو یاد ہے کہ جب آپ کی پارٹی آپ نے نیا اس کو اناؤنس کیا تھا، تب بھی آپ میرے پروگرام میں تھے، اور آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ ہم سب کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور جب بھی آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں میں ہمیشہ آپ کو جملہ یاد کرواتی ہوں، اور آپ مسکراتے ہیں پہلے اور بعد میں جواب دیتے ہیں. تو ذرا آپ نے جب سیاست میں قدم رکھا ایک الگ پارٹی کی حیثیت سے، تو آپ میں تو اتنا کانفیڈنس تھا کہ آپ نے یہ تک کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، فوج کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. تو کیا سر یہ جو کلیئرٹی آپ کے تھاٹ میں ہے، کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹرکل ڈاؤن کر پائیں گے پی ٹی آئی میں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور جس لچک کا مظاہرہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو کرنا چاہیے، کیا پی ٹی آئی اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے یا فلیکسیبلٹی شو کرے؟ میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ کون کتنا تیار ہے، پی ٹی آئی کتنی تیار ہے یا نون کتنی تیار ہے. میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں، عوام پاکستان والے اور جو اس دن بیٹھک میں بھی جو لوگ تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ہم نیگوشیٹ کر لیں. اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم دشمنیاں ختم کر دیں، یہ دست و گریباں ختم کر دیں، ایک دوسرے کو پابند سلاسل کرنا چھوڑ دیں. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو یہ پہل کرنی ہوگی. تو اگر وہ فریقین پہل نہیں کر سکتے، چلو ہم پہل کروا دیتے ہیں. لیکن یہ کہیں نہ کہیں، لیکن ہم تو صرف ایک برج ہیں، آنیسٹ بروکر ہو سکتے ہیں ایٹ موسٹ. وہ بھی اگر نہیں ہو سکتے، اگر وہ پارٹیز نہیں چاہیں تو وہ پارٹیز خود کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر جو آپ نے فرمایا کہ میاں نواز شریف صاحب اگر ڈائریکٹ، ٹھیک ہے مفتہ صاحب، کے پی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک میجر پولیٹیکل شفٹ کی تیاری ہو رہی ہے. کل گورنر کے پی فیصل کنڈی نے بھی کہا کہ اگر ہمارے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوا تو ہم تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس پولیٹیکل موو؟ کیا ایک وائز موو ہوگا یا بیک فائر کر جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی تو صرف باتیں ہیں، ٹرائل بلونز ہیں، پبلک انٹرسٹ گیج کرا جا رہا ہے، پبلک ریئیکشن گیج کرا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں حکومت کے حلقوں میں بھی کوئی بہت سیریسنس ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ جے یو آئی اسپیشلی کے بغیر تو یہ حکومت نہیں ہو سکتی. اور جے یو آئی کے اندر بھی مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ سیریسنس ہے اس وقت کے پی کی حکومت لینے میں. لیکن یہ اگین یہ میرے اسیسمنٹ ہے، باقی تو اللہ جانتا ہے. لیکن تو مجھے اس وقت یہ امیوننٹ موو نظر نہیں آ رہی ہے. اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ میرے خیال سے اس وقت تک تو وہی رہیں گے. جی مفتہ صاحب، بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، امپورٹ ڈیوٹیز میں اضافہ ہو گیا ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 10 روپے تک بڑھا دی گئی ہیں، مائیکروسافٹ پاکستان سے جا رہا ہے. ان دا لائٹ آف دیز ڈیولپمنٹس آپ پوسٹ بجٹ اکانومک لینڈسکیپ کو کیسے جج کر رہے ہیں؟ کیا اسٹیبلٹی کی کوئی امید ہے یا حالات مزید مشکل ہو جائیں گے؟ دیکھیے، اسٹیبلٹی اور گروتھ میں بہت فرق ہوتا ہے. اسٹیبلٹی ہم اچیو کر چکے ہیں دنیا بھر میں. اگر جب خام تیل کی قیمت $65 ہو گئی ہے، پھر بیچ میں بڑھ گئی تھی، اب پھر کم ہو گئی. دنیا بھر میں 70-75 سے نیچے خام تیل رہے گا، 80 سے نیچے رہے گا تو ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہماری معیشت جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف ہے، گروتھ کی طرف لیکن ہم نہیں جا پاتے. ہمارے جو پیٹرول کا جب 80 کے اوپر 90 کے اوپر نکل جاتا ہے، اور جو مائیکروسافٹ بھی پاکستان سے جا رہا ہے مفتہ صاحب، اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک کمپنی کے اوپر تو کوئی بھی پالیسی کا رد و بدل یا پالیسی کا انصاف نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز یہ دیکھنی چاہیے نا کہ ہم کسی بھی سال میں پچھلے 20 سالوں میں $2 بلین سے زیادہ اپنے کیوں نہیں فورن انویسٹمنٹ لا سکتے، نمبر ایک. اور نمبر 2 یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم 20 سالوں میں $1 بھی فورن انویسٹمنٹ نہیں لا سکے جو یہاں پہ کچھ مصنوعات بنا کے برآمد کرے. پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ جب ٹیلی کامس میں بھی آیا تھا 2008-9-10 میں، تو وہ صرف آیا تھا پاکستانیوں کو چیز بیچنے کے لیے. پاکستان کے اندر بزنس کرنا آسان نہیں ہے. گیس یہاں پہ مہنگی، بجلی یہاں پہ مہنگی، ٹیکس یہاں پہ جو ہے وہ دنیا کے ہائیسٹ ٹیکسوں میں، تو کوئی یہاں پہ کیوں بزنس کرے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.